إلى يوم يبعثون قال إنك من المنزلين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هم شاكرون قال اخرج منها مذموما مدحورا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين والشمس والقمر والنجوم نجوما مسخرات بأمره ألا له الخلق تذرهم وخفية ان واقعات سے عبرت حاصل کرے جیسا کہ خود واقعات میں اشارہ کیا گیا ہے اور بار بار شیطان کو دشمن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اولاد آدم کا دشمن کہا گیا ہے، حالانکہ اس کی دشمنی براہ راست جناب آدم سے تھی، لیکن اس نے انتقام کا عہد کر لیا ہے، لہذا تحفظ کا انتظام بھی ضروری ہے۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمارے اماموں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، لہذا ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اس کو مانا اور خدا کے اوپر ایمان لے آئے تو دستور یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کی کتاب کو پڑھیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا جہاں عام دنوں میں اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جو اہمیت پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو پروردگار عالم نے اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل بھی کیا ہے اور اس کا ثواب بھی مومنین کو اتنا بخشا ہے کہ اگر ایک آیت پڑھے انسان تو پورے قرآن کا ثواب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اہمیت اور یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے جو ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ہم جیسے گنہگار بندوں کے حوالے کیا ہے، لہذا ہمارا اب دستور اور فریضہ اور ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے جو پیغامات ہیں اس کو اپنے عملی زندگی میں عمل کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی صحیح اور کوشش کریں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن کا دور جاری و ساری ہے اور اس ماہ مبارک میں
شیش محل میں گزشتہ قریب 6 برسوں سے سفرہ قرآنی بچھایا جاتا ہے، جس پہ تمام جو مومنین محلہ ہیں اور دوسرے محلوں سے بھی افراد جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں اس کا جو ترجمہ ہے اور جو تفسیر ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ پھر جو محلے کے جو بچے ہیں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ روز ہوں، اس دور میں ابھی نہیں ہو پا رہے ہیں، وجہ ہے کہ بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، اور اس کے عوض میں ان کو کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا تحفہ دیا جاتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اگر اس طرح کی جو پروگرامز ہیں یہ ہمارے محلوں میں مستقل طور پر یعنی ہر ماہ مبارک میں ہونے لگیں تو اس سے قرآن فہمی میں جو ہے اضافہ ہوگا، اور بچوں کا جو ذوق ہے وہ قرآن کو لے کر بڑھے گا، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے ویسا معاشرہ بنے گا جو ایک دینی معاشرہ ہے۔ اور آج اس کی سخت ضرورت اس لیے ہے کیونکہ دشمن نے مختلف حملے کیے ہیں، مختلف ذرائع سے وہ حملے کر رہا ہے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف خطرات پائے جاتے ہیں، اور ان خطرات کا واحد حل ہے پناہ گاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور ہم اسی میں جا کر اس کے قلعے میں جا کر ہی اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے محلوں میں اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ کریں۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز کے لیے ڈویژن ہب کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ فار مور انفارمیشن لائک دس، سبسکرائب مائی چینل ڈویژن ہب، press the bell icon button and do not forget to like.